إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے اس نے پوری دنیا میں ایک جمود طاری کر دیا ہے. تقریباً سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، ہوٹلوں کے، مارکیٹوں کے، دکانوں کے، اسکولوں کے، مدارس کے. ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ توبہ کا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا حتیٰ کہ یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. وہ دروازہ دن ہو رات ہو ہمیشہ کھلا ہے. اس دروازے کی بڑی عجیب خصوصیتیں ہیں. وہ دروازہ تنگ نہیں ہے، بڑا وسیع ہے، حتیٰ کہ سورج وہاں سے طلوع ہوتا ہے، وہاں غروب ہوتا ہے اور قیامت کے دن وہاں سے طلوع ہوگا. اتنا کشادہ وہ دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بنایا اور ہمیں حکم دیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ دروازہ تیار ہے، تم سچی توبہ کر لو.
جو اس دروازے کا خالق اور مالک ہے، اس کی شان یہ ہے کہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ جو ہی رات شروع ہوتی ہے وہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ دن کے اجالے میں کھلم کھلا گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے، اور جو ہی دن کا آغاز ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کر لے۔ للہ افرح بتوبۃ عبدہ، یہ خوش ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ توبہ کر لے۔ تو یہ دروازہ کھلا ہے، اور توبہ اور استغفار کے ذریعے بلاؤں کو ٹالنا چاہیے۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اس امت کے لیے دو امانے ہیں، دو پناہ گاہیں ہیں، ایک ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے حبیب، جب تک آپ اپنی اس قوم کے اندر موجود ہیں تب تک اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ امان آئی اور گزر گئی۔ دوسری امان قیامت کے قائم ہونے تک ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے۔ تو یہ ایک ایسی پناہ ہے، ایک ایسی امان ہے جو اب بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ تو بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اور ان فتنوں کے قلع کماں کے لیے اس امان کو بطور ڈھال کثرت سے استعمال کیا جائے۔ دوسری ایک پناہ گاہ اور بھی ہے، اور وہ ہے صدقہ دینا۔ صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ۔ یہ مرض ایک وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے، اور صدقے کی کثرت اس وبا کو ٹالے گی اور اس مرض کا خاتمہ کرے گی۔ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر۔ ان صدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء الحطب۔ صدقہ تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، جیسے پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ویسے صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقے کی قوت اور صدقے کی تاثیر اور اس کی طاقت کا اندازہ قیامت کے دن ہوگا۔ وتدنو الشمس حتى تكون على مسافة میل، جب یہ سورج قریب آتے آتے ایک میل کے فاصلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ وہ سورج جو آج کروڑہا میل دور ہے، جب اس کی شدت ظاہر ہوتی ہے تو ہم تل ملا اٹھتے ہیں،
حالانکہ ہمارے پاس سائے ہیں اور بہت زیادہ گرمی سے بچاؤ کے وسائل ہیں، مگر پھر بھی تڑپ اٹھتے ہیں، بلک اٹھتے ہیں۔ یہی سورج جس میں قیامت کی شدت ہوگی، جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو نیچے حرارت کا اور تمازت کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کل امرئ تحت ظل صدقتہ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر شخص کا صدقہ جو ہے وہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا، اور اتنی طاقت اور قوت ہوگی صدقے کے اندر کہ وہ سورج کی حرارت کو اور اس کی تپش کو روک دے گا۔ جنہیں یہ سایہ حاصل نہیں ہوگا وہ سورج کی تمازت سے آنے والے پسینے سے انتہائی پریشان ہوں گے، لیکن جو لوگ کثرت سے صدقہ دینے والے ہیں انہیں قیامت کے دن ایک ڈھال حاصل ہو جائے گی، ایک ایسا سایہ جس میں اتنی طاقت اور قوت ہوگی کہ وہ قیامت کے سورج کی جو 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہے اس کی گرمی کو روک دے گا اور اس کی شدت کا مقابلہ کرے گا۔ یہ دنیا کا سایہ نہیں ہے کہ دن میں تو قائم ہے، رات کو غائب ہو جاتا ہے۔ حتی یقضی بین الخلائق، یہ سایہ اس وقت تک بندے کے سر پہ تنا رہے گا جب تک اللہ رب العزت یوم حشر ساری مخلوقات کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے۔ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ سایہ 50,000 سال تک بندے کے کام آئے گا اور اسے سورج کی تپش سے بچائے گا۔ ویسے صدقہ دینے والوں کے لیے قیامت کے دن ایک اور سایہ بھی دستیاب ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، وہ شخص جو صدقہ دے اس قدر چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں لے لے گا۔ یہ صدقے کی فضیلت ہے کہ اس کو یہ ڈبل سایہ حاصل ہوگا، ایک رب کائنات کے عرش کا سایہ، دوسرا اس کا صدقہ بذات خود سایہ بن کر تن جائے گا اس کے سر پہ اور اسے سورج کی حرارت سے بچائے گا۔ جس صدقے میں اتنی تاثیر ہے اور قوت ہے کہ وہ سورج کی حرارت کا مقابلہ کر لے اور جہنم کی آگ کو بجھا دے، اس صدقے کے سامنے یہ کرونا شرونا کوئی چیز نہیں۔ یقیناً صدقے کی طاقت سے ان امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ تو کثرت سے استغفار ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہو۔ وہ رب جو ہماری حرکات کی بنا پر ہم سے ناراض ہے، اس سے سچی صلح کر لی جائے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ ڈھیل دیتا ہے اور پکڑ لیتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ کہ اللہ رب العزت لوگوں کی پکڑ کرتا ہے، اپنی گرفت میں لے لیتا ہے
جب لوگوں کی فرعونیت اور ان کا ظلم و جبر ایک حد سے بڑھ جائے، ایک حد تک اللہ ڈھیل دیتا ہے اور پھر قوموں کو پکڑ لیتا ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا، جب زمین خوب سج دھج جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے، جو قوموں کی ترقی کی علامت بن جاتی ہے کہ جناب زمین صاف ستھری کر لی ہم نے، ہماری فیکٹریاں، ہمارے باغات، ہماری رونقیں، ہمارے کلب، یہ شراب خانے اور یہ زینت کے اڈے اور یانیت اور بے حیائی کے اڈے اس زمین کو سجا دیتے ہیں، کب تک؟ وزینت، زمین مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس زمین کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہر شے پر قادر ہیں، جو چاہے حکم لگائیں، ہماری رسائی تو چاند تک ہو چکی ہے، ہم تو مریخ پر کمندے ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہمارے پاس اسلحے کی بہتات ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم دنیا کی اقتصاد کے مالک ہیں، معیشت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ جب قوموں کی حالت یہاں تک پہنچ جائے، اپنے تئیں سمجھ بیٹھیں کہ ہم تو ہر شے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کھڑے ہو جائیں ڈٹ کر، تو اتاها امرنا لیلا ونہارا، پھر ہمارا امر آتا ہے، عذاب کا امر، سزا، رات کو یا دن کو، دن کا اجالا قائم ہو اور لوگ اپنی ترقی میں مست ہوں، ہمارا عذاب آ جاتا ہے، یا رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں، یہ بے حیائی کے مراکز میں تعیش کی زندگی گزار رہے ہوں، ہمارا امر رات کو آ جاتا ہے، اور فجعلناها حصیدا، تو ان کے محلات، ان کی بستیاں، ان کے تجارتی مراکز، ان کے باغات یوں تباہ و برباد ہو کر گر جاتے ہیں جیسے کٹا ہوا چارہ بکھرا ہو۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ آج بہت سی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور قرار دے رہی ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرنا، ذبح کرنا، اپنا حکم ان پر قائم کرنا، ظلم و تشدد کا نشانہ بنانا، یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ آج یورپ اپنی پکڑ میں آ چکا ہے، اور ماہرین کی رائے کے مطابق یہ جو وبا ہے یورپ پر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، ٹریلینوں ڈالر یہ مرض تجارتوں کا نقصان پہنچائے گا، ان کی معیشت مفلوج ہو جائے گی، ان کی طاقتیں پارا پارا ہو جائیں گی۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے موجود ہے، اس کے ہاں ڈھیل ہے مگر پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، اور اپنے پروردگار کو غافل نہ سمجھو، یہ پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور یہ پکڑ اس مرض کی صورت میں آ چکی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں موتیں روزانہ ہو رہی ہیں ان ترقی یافتہ قوموں میں، اور کوئی ان کے پاس طاقت نہیں اس سے بچاؤ کے لیے، کوئی حربہ نہیں بچاؤ کے لیے، بربادی کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ لیکن یہ کیفیت، یہ صورتحال ہم مسلمانوں کو توبۃ النصوح کی دعوت دیتی ہے۔ یہ قانون الہی آتا رہا ہے اور آتا رہے گا اور آ چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ
وما ادراک ما الحاقہ، الحاق کا قیامت کا نام ہے، یہ حق سے ہے، حق کا معنی سچ، سچی آنے والی چیز، تم لاکھ اس کا انکار کرتے رہو مگر یہ حق ہے، حاقہ برحق ہے، یہ آنے والی آ کر رہے گی یقینی۔ مل حاق کا، تم کیا جانو حاقہ کیا ہے، وما ادراک مل حاق کا، تمہیں کیا معلوم یہ حاقہ کیا ہے؟ یہ قیامت ہے جو قائم ہو کر رہے گی اور پوری کائنات کا نظام تہ و بالا ہو جائے گا، جس کی ایک جھلک دیکھنی ہے تو دیکھ لو۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور قوم عاد نے اسی حاقہ کو جھٹلایا۔ القارعہ اس کا دوسرا نام ہے، یہ قارعہ قرع سے ماخوذ، اور قرع دستک دینے کو بولتے ہیں۔ القارعہ یہ قیامت کا نام ہے، دستک دینے والی، ہر کان پہ دستک دے گی، ہر گھر پہ دستک دے گی، اور کوئی بندہ اس سے مفرور نہ ہو سکے گا، کسی کو کوئی جائے فرار نہیں ملے گی، ہر بندے پر یہ قیامت قائم ہوگی۔ تو قوم عاد اور قوم ثمود نے اسی قاریہ کو جھٹلایا۔ قوم ثمود وہ قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور اس سے قبل قوم عاد جس کی طرف ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، انہوں نے انبیاء کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے وسائل پہ گھمنڈ تھا، بھاری بھاری جسموں کے مالک تھے، کھجوروں کے تنوں جیسے ان کے جسم تھے، اور بڑی طاقت کے نشے میں مست اور چور، اور سمجھتے تھے کہ کوئی ہمارا مقابل نہیں ہے۔ لیکن کب تک اکڑتے؟ آخر قانون الہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ گھات میں ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک ہی کڑک آئی اور قوم ثمود پر ایسی برسی، وہ اتنی شدت اور قوت کے ساتھ ان کے کلیجے شک ہو گئے، دل پھٹ گئے ان کے، اور فوراً وہ گر گئے جہاں بھی تھے۔ تباہی اور بربادی قائم ہو گئی، نہ کوئی بچہ بچ سکا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ، عاد قوم عاد کیا تھی جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی طرف ایک ہوا مسلط کر دی گئی، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ ہوا بڑی شدید تھی، ایک شدید آندھی، اور وہ 7 دن 8 راتیں مسلسل چلتی رہی، اس قوم کو جھلاتی رہی، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں پوری قوم برباد ہو گئی۔ ان کی لاشیں یوں بکھری ہوئی تھیں جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ تصور کیجیے کیا ان کے جثے تھے، اور کیا ان کی طاقت تھی، اور کیا ان کے وسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی بچا؟ کوئی ایک بچہ تک باقی بچا؟ نہیں، سب کو برباد کر دیا۔ یہ قانون الہی اس وقت حرکت میں آیا اور آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ قدرت کونیہ ہے، یہ نظام کونی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس نظام کو قائم کر دے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، پھر فرعون بھی آیا اپنی فرعونیت کے ساتھ، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اور اس سے قبل قومیں آئیں، والمؤتفکات، اور مؤتفکات آئے۔ یہ مؤتفکات جو ہیں یہ قوم لوط، ان کی بستی کا نام ہے، وہ بھی آئے اپنے گناہوں کے ساتھ، معصیتوں کے ساتھ، اور اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ ان کی پکڑ جو تھی بڑی شدید تھی، انہیں اٹھا لیا گیا آسمانوں کی بلندیوں تک، پھر نیچے پٹھا گیا،
اور جب نیچے ان کو گرایا جا رہا تھا تو اوپر سے پتھروں کی بارش ان پر کر دی گئی، دوہرا تہرا عذاب ان کو دیا گیا، اور پوری قوم کو تہس نہس کر دیا گیا۔ یہ خالق کائنات کی قدرت اور نظام ہے۔ آج اسی جبر و تشدد اپنے کی ایک انتہا ہو چکی، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، زنا اور شراب نوشی اور سود خوری اسے ترقی کی علامت اور اس کو حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بغاوت ہے۔ یہ یورپ جو ہے یہ بڑی غلیظ ترین نجاست کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہیں، کہ ان کی سڑکیں بڑی صاف ہیں، بڑی وہاں صفائی ستھرائی ہے، تمہیں صاف سڑکیں نظر آتی ہیں مگر 50% اولاد زنا نظر نہیں آتی۔ اور بعض یورپی علاقوں میں یہ تناسب 60% تک، 40% حلال کے بچے ہیں اور 60% حرام کے بچے ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ تو غلیظ ترین قوم ہے جن کا یہ باطن ہے، بس سڑکیں صاف نظر آ رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انتہائی ناپاک اور نجس قوم، اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام کرنے والے اور حرام کو حلال کرنے والے، خطرناک بغاوت پر آمادہ، جن کا قانون مسلمانوں کے خلاف ظلم اور جبر کی انتہا ہو چکی۔ تو یہ قانون الہی آ چکا اور ان کی اقتصادیات بربادی کے دھانے پر پہنچ چکی۔ ایک عجیب تباہی واقع ہو چکی اور ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ اور انابت کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سارے امور اپنانے کی توفیق دے جن سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ ہمیں بھی ایک جھنجھوڑا جا چکا کہ اللہ تعالیٰ سچی صلح کر لے۔ یہ دوستی ہی کارآمد ہے، وہی بچ پائے گا جو اللہ تعالیٰ سے سچی دوستی کر لے اور سچی صلح کر لے، جس کا نقطہ آغاز توبہ اور انابت کی شکل میں ہے، رجوع الی اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تمسک، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا خوف، تقوی اور پرہیزگاری، اور اس کے جو فرائض اور شرائع ہیں ان پر عمل اور ان کو اختیار کرنا، یہی عافیت النجات کا راستہ ہے۔ اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ایک مرض وبائی شکل اختیار کر چکا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت سچی توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔